ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صومو تصحو، تم روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ نہ کولیسٹرول والے کا کولیسٹرول جا رہا، نہ ویٹ کم ہو رہا، نہ صحت اچھی ہو رہی، نہ کوئی بیماری جا رہی، پورا رمضان گزار لیے تو کچھ تو غلط ہو رہا۔ کیا معاذ اللہ ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ سرکار غلط فرمائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، سرکار فرمائے تو 100% صحیح ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ تم روزہ رکھو گے تو تم صحت مند ہو جاؤ گے، تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ ہم پورا مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم صحت مند نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کا فرمانا صحیح ہے، ہمارا رمضان غلط جا رہا ہے، ہمارے روزے غلط جا رہے ہیں۔ کھانا جب نہیں کھاتے ہیں اور جسم کو تپاتے ہیں، اور تپانے کے بعد جو ہے وہ فیٹ وغیرہ گل کے کر کے جو ہے پورے اندر کے بیڈ بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں، اور ایکسٹرا جو بھی چیزیں رہتے ہیں وہ جلنے کی نوبت پہ آتے ہیں، وہ ٹائم پہ آپ کو جو ہے افطار کر کے مختصر تھوڑا بہت کھا لے کے ریلیکس کر لینا ہوتا ہے۔ جب مختصر آپ کھاتے ہیں تو آپ کے اندر انرجی بھی رہتی ہے، ضرورت پڑی تو آپ عبادتیں کر سکتے ہیں، کام کاج پہ جا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مگر ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ہم؟ وہ شربت بھی پی لیتے، فروٹ بھی کھا لیتے، اور یہ بھی کھا لیتے، یہ بھی کھا لیتے، اس کے بعد اتنا کھا لیتے ہیں کہ مغرب پڑھنا بھی مشکل لگتا۔ جی عشاء کو جانا ہو تو جان پہ آتا، اب پڑھنا، اب کیسا پڑھ سکتے ہیں؟ اب کہاں پڑھتے ہیں؟ ختم ہو گئی، جان نکل گئی کھا لے کے۔ جی ہمارے والدہ بولتے تھے اتنا نکو کھا لو بیٹے کہ سجدہ کرنا نہ آئے، بولتے تھے، چھوٹے رہنے ہم لوگ کو بولتے تھے سجدہ کرنا نہیں آ رہا۔ ہوتا ہے ایسا، زیادہ کھا لی سجدے میں کہتا سجدہ کہ سینے پہ آ رہا، کیا پلٹ جاتا، کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ نہیں، یہ روزہ نہیں ہے، یہ رمضان نہیں ہے، یہ ہمارے خواہشات کا رمضان ہے۔ رمضان کو وہی رمضان مانو، وہ مناؤ جو ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، وہی رمضان ہے۔ جی جو فرمائے نا آقا صلی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ ایسا کھانا کھانے کے بعد اللہ کا ڈر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایسا جب دیکھو جو کام کرتے ہیں نا اس کی خواہش بڑھتی، میں پکی بات بتا رہا ہوں۔ جو آدمی کو ارے یہ بھی کھائیں گے، یہ بھی کھائیں گے، یہ بھی کھائیں گے بلکہ سوچتا ہے نا، تو اس کو اور آگے کی خواہش ہوتی۔ سائیکل چلانے والے کو گاڑی چلانے کی خواہش ہوتی، گاڑی چلانے والے کو کار کی خواہش ہوتی، کار چلانے والے کو مہنگی کار کی شوق ہوتی۔ اب کی بار 8 لاکھ کی لیا تھا، نیکسٹ ٹائم 16 لاکھ کی وہ گاڑی لیں گے استاد۔ جو 16 لاکھ کی لے لیا اس کو 50 لاکھ کی گاڑی کی خواہش ہوتی۔ ڈائریکٹ 50 لاکھ کی خواہش نہیں ہوتی، ایک رہتا ہو بھائی اپنے کو مل گئی BMW، اچھا مگر کہاں ہے جان دو، اپنے سے نہیں ہوتا ایسا۔ مگر اگر اس کے قریب آ گئے، اگر 25 لاکھ کی گاڑی لے لی ایک مرتبہ تو وہ فٹ ہوتی اندر جا کر ایک خواہش، اور مہنگی گاڑی خریدوں گا۔ جو لوگ افطار میں یہ کھانا ہے، افطار میں وہ کھانا ہے، سحری میں وہ کھانا ہے، باہر جا کے وہ کھانا ہے، جو خواہش کرتے ہیں کھانے کے، ان کے اندر خواہشات اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ڈر کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ تو کھانے کی شہوتیں بڑھ رہی ہے، شہوتیں بڑھ رہی ہے۔ تو جس طرح سے ہم کو اپنے جسم کو تپانا ہے، اسی طرح سے ہم کو اپنے نفس کو تپانا ہے۔